فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Live like Ali, die like Hussain۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی 5ویں مجلس ہے، 5th مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر، جو پہلے دن سے آپ کی خدمت میں معروض کر رہا کہ live like Ali، live like Ali۔ کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے نہیں کہ live like Ali۔ اللہ وہ لمحہ آئے کہ ہم صحیح معنی میں مولا علی کے نام پہ چلیں انشاءاللہ، صرف کانوں کو نہیں بلکہ ہماری زندگی اسی پہ چلے۔ اور ڈائی لائک حسین کا جو جذبہ ہے، جو فیلنگز ہے، وہ فیلنگز پیدا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فیلنگز کتنی پیدا ہوتی ہے، وہ خواہش کتنی ہوتی ہے، ایک آرزو، دنیا کی ہر خواہش ہے ہمارے دل میں، لیکن یہ خواہش بھی پیدا ہونا کہ ڈائی لائک حسین۔ اس لیے کہ دوستو، شہادت سب سے بڑا آنر ہے۔ اگر کسی کو آج یا کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ اگر کسی کو شہادت مل جائے نا، شہید ہو جائے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے شہادت سے بڑی۔ بڑے بڑے علماء تمنا کرتے ہیں کہ خواہش کر، دعا کرتے کہ ہم کو شہادت ملے، جیسا میسم کو شہادت ملی، کمیل ابن زیاد، دعائے کمیل جو آپ پڑھتے ہیں نا، کمیل ابن زیاد کو شہادت ملی۔ اور ہمارے 4 شہید ہیں، شہید اول، شہید ثانی، ثالث، رابع، ان کا بھی ذکر بتاؤں گا میں کہ ان لوگوں کو شہادت ملی۔ یا پھر آپ کوئی کام کر رہے، دین کا کام کر رہے، اس میں آپ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہو، شہادت، اگر کسی کو شہادت ملے، ایک بلڈ کا ڈراپ آف بلڈ آپ کی باڈی سے نیچے گرا، شہید میں، جب آپ انسان شہید ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کربلا محلہ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی گولی مار دے، مثال کے طور پہ آپ دین کا کوئی کام کر رہے، ریلیجن کا کوئی کام کر رہے، اور آپ کو جو ہے کوئی مار دے، ایک بلڈ ڈراپ کا، ایک ڈراپ آف بلڈ گرا زمین کے اوپر، تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور یہ بلڈ کو سیف کر لو، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک خطرہ خون کا، ایک خطرہ نیچے گرے گا نا، ایک ڈراپ گرے گا، اللہ سارے گناہ، ابھی شہید نہیں ہوا، اب ہوگا شہید، پہلے ڈراپ کے اوپر اللہ کے پورے گناہ معاف کر۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے، گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل ہے۔ ویری ایزی، گناہ کرنا کیا مشکل ہے، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں انسان گناہ کر دیتا، کسی کو کچھ بھی بول دو، اور کچھ نہیں بھی بولے، اکیلے بیٹھ کے بھی گناہ کر سکتا۔ آئی فون لے لو، اب شروع ہو جاؤ، نہیں، جو چاہے کرو، گناہ کرنا تو فریکشن آف سیکنڈ کی بات ہے۔ پرانے زمانے میں گناہ کرنا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے آپ گناہ کرتے تھے۔ اب وہ غیبت کا گناہ ہر جگہ بیٹھ کے کر سکتے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے آپ کے سماج میں نہیں ہے، اور جو ہے لیکن دوسرے گناہ بہت مشکل تھا، لیکن آج کل کوئی مشکل ہی نہیں ہے گناہ کرنا، آرام کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے انسان گناہ کر سکتا۔ تو گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانے کے لیے جیسی آپ نیت کرتے ہیں نا کہ میں اللہ کو سوری بولوں گا، فوراً ہمارا دوست آ جاتا،
آ کے بولتا بابا ابھی نہیں بولنا، 1 گھنٹے کے بعد بولنا. وہ 1 گھنٹہ آتا ہی نہیں، زندگی گزر جاتی پوری. کبھی استغفار کرنے نہیں بولے گا آپ کو، کبھی سوری بولنے نہیں دے گا. اور افضل ترین عبادت سوری رکھی گئی. سب سے بڑی عبادت استغفار ہے. نماز عصر کے بعد، عصر پریئر سب پڑھتے ہیں، نماز 4 رکعت نماز پڑھی نا عصر کی، 4 رکعت پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز یا افو پڑھیے، یا افو یا افو یا افو یا افو یا افو. یا انگلش میں بولو آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری. اردو میں بولو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. 70 مرتبہ. اللہ 600 گناہ معاف کرے گا، 600 آپ کے گناہ معاف کرے گا. آپ بولیں گے 1 دفعہ بول دو، اس کے بعد سکون سے بیٹھ جاؤ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. ایک دفعہ بول دو. لیو لائک علی ڈائی لائک حسین پہ مولانا مجلس ہو رہی. بابا زبان صلوات پڑھ لیں. سب سے ایزی ہے بولنا، سب سے ایزی، ویری ایزی ٹو سے، ویری ایزی ٹو سے. کوئی مشکل ہی نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں آپ کرو گناہ، آرام سے بیٹھ جاؤ. لیکن معاف کرانا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. اب مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، سوری بولتا ہے. آپ لوگوں کے لیے تو یہاں پرابلم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تھینک یو اور سوری کے ساتھ پیدا ہوتا. امریکہ میں 2 چیزیں بہت کامن ہے، آئی ایم سوری، تھینک یو. بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اگر بچہ سوری اور تھینک یو کے ساتھ پیدا ہو رہا نا، تو دنیا والوں کو سوری بولنے سے پہلے اس کو بولو سوری، اس کو پہلے سوری بولو. سوری انسان کب بولے گا؟ جب ایڈمٹ کرے گا کہ تم نے کچھ کیا. تو پہلی چیز ایڈمٹ کرو کہ میں گناہگار ہوں. یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. انسان کو دوسروں کے گناہ یاد آتے، اپنے نہیں. مجھے اپنے کبھی گناہ یاد نہیں آتے. میں ہمیشہ یہ دیکھتا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. یہ کبھی بھی مت دیکھے. لیو لائک علی پہ اگر پہلے چیز یہ ہے کہ پہلے چیک یور سیلف کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں. اگر انسان یہ سوچنے لگے نا، کوئی انسان بڑے آرام کے ساتھ ہم لائف گزار رہے ہیں اور ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا. ہم سوچتے ہی نہیں کبھی. انسان غفلت میں، اگنورنس میں، کہ کبھی یہ سوچنا ہی نہیں ہم کو کہ میں بھی بڑا گناہگار ہوں. ہمارے گناہ معاف یاد آتے ہی نہیں جو اتنے ہم نے کیے. آپ مثال دیتا میں آج رات میں جا کر، آپ لوگ تو کرتے ہی نہیں مجھے معلوم ہے، یا ٹائم ہی نہیں ہے امریکہ میں کسی کے پاس. گناہ کرنے کا تو ٹائم ہونا نا، یہاں ٹائم کس کے پاس. لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا دے رہا کہ ایک پیپر ایک پینسل لے لو، لے کے لکھو. خالی 1 مہینے کے گناہ لکھو، یا 1 ویک کے گناہ لکھو، کہ لاسٹ ویک سے یہ ویک تک 11 سفر سے آج 15 سفر ہے، جب سے میں آیا ہوں 5ویں مجلس ہے نا، 5 دن کے گناہ لکھو کہ میں نے کیا کیا. بلینک ہو جائے گا مائنڈ پورا، کچھ یاد ہی نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے کبھی کچھ کیا ہے. آپ سے 5 دن کے وہ چھوڑ دیں، صبح کے شام تک لکھیں. جیسی آپ کے ذہن آپ لکھیں گے کہ میں نے یہ کیا، سوچ رہے، فوراً دوسری کی چیز آ جائے گی، اس نے بھی کیا نا، اس کے گناہ یاد. بابا سب سے پہلے چیک کرو اپنے آپ کو. لیو لائک علی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے میرے مولا کا؟ مولا کو کیا ضرورت ہے؟ جناب کمیل کو کیا ضرورت ہے؟ میسم کو، ابو ذر کو، یہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے سوری بولنے کی؟ کہ ان کو دیکھ کر پہچانا جاتے تھے کہ علی والے ایسے ہوتے، یہ بات کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ علی والے ایسے. ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی زندگی کیا ہے، ان کی لائف کیا تھی، کتنا سوری بولتے تھے. آج جو پرابلمز ہیں نا ہمارے، وہ یہ پرابلمز ہیں کہ آپ زندگی پہ چل ہی نہیں سکتے مولا کی جب تک تم اپنے آپ کو ایڈمٹ نہیں کرو اس کے سامنے کہ پروردگار سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، سب سے بڑا یہ بولنا ہے
اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں. مثال کے طور پہ میں نے کوئی گناہ کیا, مجھے معلوم ہے, آئی نو کہ میں کتنا بڑا گناہگار, اس لیے کہ بندے کو معلوم ہوتا کہ اس نے کتنا کیا. آپ دنیا سے چھپا لے, دنیا سے آپ اس لیے چھپا رہے کہ وہ کریم ہے, وہ ستار ہے. اگر وہ ستار نہیں ہوتا نا, اٹلانٹا میں دنیا میں جی نہیں سکتے تھے. بیٹی باپ کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی, ماں باپ اولاد کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی لیو لائک علی کا مقصد سمجھو کہ مولا کی زندگی کیا ہے, ان کی لائف کیا تھی, کہ جس کے صدقے میں زمین آسمان پیدا ہو, جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ علی اللہ کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے. چوتھے امام جو سید الساجدین ہے, جو سب سے بڑا عزادار ہے, جو سب سے بڑا ماتمدار ہے, جو زین العابدین ہے, کوئی نہیں ہے ایسا عبادت گزار, ایسا عبادت گزار کہ امام کے ایک بیٹا پانچویں امام سے ہٹ کے کربلا کے بعد دیکھتا ہے کہ امام اتنا روتا, اتنا گریا کرتا, اتنا تڑپتا ہے. آگے کہنے لگا بابا پلیز تھوڑا کم کریں عبادت, آپ کے پیروں میں سویلنگ آ گئی, تھوڑی عبادت کم کرو. کتنا روئیں گے بابا, کتنی عبادت کریں گے. امام نے اس کو بٹھایا بازو, کہا بیٹا کاش تو میرے دادا علی کی عبادت دیکھتا کہ میرے دادا نے کیسی عبادت. کون کہہ رہا ہے؟ جو زین العابدین ہے. زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت. سید الساجدین کیا؟ جو سجدہ کرنے والوں کا سردار, لیڈر. وہ یہ کہہ رہا ہے کاش تم میرے دادا علی کی عبادت دیکھتا. کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام کہہ رہا ہے. عبادت یہ, اور عبادت کیسے کرتے تھے؟ ہماری طرح نہیں ایک فارملٹی کی عبادت, نو. ہمارا امام عبادت کر رہا, سجدے. آپ کو معلوم ہے جو امام ڈیلی 500 سجدے کرتے تھے, یوں ہی سید الساجدین نہیں بنے. ہماری عبادت, ہمارا بولنا, ہماری زندگی, اس امام کو کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ کہتا ہے, امام روتے روتے خانہ کعبہ میں غلاف کو پکڑ کے روتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے. ہم تو کعبے کے اندر بیٹھ کے ٹیلی فون پہ بات کرتے. آپ نہیں کرنا, جنرل بات کر رہا. ارے بابا وہاں تو چھوڑو, وہاں کوئی ڈیل ویل ہونے والی نہیں ہے ملین کی. اتنے ہم بزی ہیں کہ وہاں بھی ٹیلی فون آف نہیں کریں گے, جیسا ہم مسجدوں میں مجلسوں میں آف نہیں کرتے نا, اس لیے کہ ہم پرابلم میں آ جائیں گے. ہمارا تو یہ عالم ہے. امام کا کیا عالم ہے؟ غور سے سننا, غور سے سننا. امام نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو کعبے کے غلاف سے, کور سے مس کیا اور رونے رونے رہے, روتے جاتے. تو ایک شخص نے آ کے کہا مولا آپ علی ابن الحسین ہیں, آپ کے بابا امام حسین, آپ امام ہیں, آپ کے دادا علی ہیں, آپ کی دادی فاطمہ ہیں, آپ اتنا روتے ہیں؟ تو امام نے پلٹ کے کہا تجھے معلوم نہیں کہ روز محشر کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی؟ رشتہ داری کام نہیں آئے گی, عمل کام آئے گا. امام اپنے لیے نہیں کہہ رہا, امام ہم کو میسج دے رہا کہ میں امام وقت ہوں, میرا ریلیشن شپ یہ ہے, اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ایسے جا رہا تھا. تم کو کیا ہوا؟ واٹ ہیپن ٹو یو؟ یہ جو پرابلمز میں آج ہم گھرے ہوئے نا, وی ڈونٹ تھنک کہ ویئر آر وی. وہ ریزن یہ ہے, ٹوٹل غفلت. پلیز میری ریکویسٹ ہے, لیو لائک علی کا مقصد کو سمجھو کہ دن بھر کا انسان اگر چیک کر لے نا, 10 گناہ نہیں لکھ سکتے آپ. 10 گناہ ہم نے کیا ہی کیا؟ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے ہم نے کیا کیا؟ یہ ڈونٹ نو تم نے کیا کیا, کتنا کیا اس کو معلوم ہے. دعا یہ کرو کہ مالک 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 آئی ایم سوری. نماز فجر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب عشاء کے بعد, whenever you get chance, گاڑی ڈرائیو کر رہے, رائڈ لے رہے کسی کے ساتھ, بیٹھے ہوئے, say sorry. کسی حالت میں بھی ہو بولتے جاؤ, معافی مانگتے جاؤ. تمہارا گراف ایسا بڑھے گا.
if you say sorry. جو افضل ترین عبادت نماز شب، اس میں کیوں رکھا گیا 300 مرتبہ الفو؟ الفو کا معنی کیا ہے؟ سوری. الفو کوئی چیز نہیں ہے. آپ اردو میں بولو، اگر الفو نہیں بول سکتے اردو میں بولو، انگلش میں بولو I'm sorry، کوئی حرج نہیں ہے قنوت میں. الفو کا معنی سوری کیا؟ 300 مرتبہ رکھا ہے. اس میں جو اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی نماز ہے، اس میں 300 مرتبہ، 200 مرتبہ، 70 مرتبہ، 1 مرتبہ کہو. صرف بتایا یہ گیا کہ تم ایڈمٹ کرو کہ تم نے گناہ کیا. اچھا خود نہیں، بچوں کو بھی بتاؤ، بچوں کو بھی بتاؤ کہ کیا کیا. اور آپ کو معلوم ہمارے علماء کا، معصومین کے چاہنے والے، آپ کہیں گے وہ کمیل تھے، میسم تھے، بوزر تھے، سلمان تھے. آج کے دور میں ہمارے کتنے ایسے علماء ہیں کہ جن کی زندگی سوری پہ گزر گئی. صبح شام استغفار کی تسبیح سٹائل کی نہیں ہوتی، بولنے کی ہوتی، پڑھنے کی ہوتی. تسبیح ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فیشن کے لیے مت رکھو کہ بہترین سٹونز ہیں، لوگ دیکھ کر امپریس ہوں گے. بابا تمہارے بولنے سے امپریس نہیں ہوگے، تم سوری بول کے اس کو بولو کہ امپریس کرائے. وہ جب امپریس کرائے گا تو عزت ہی اور ہے. سمجھے؟ سے سوری، سے سوری، سے سوری، سے سوری. آپ دیکھتے جاؤ. یہ ایسی عادت ہے کہ انسان جب بولتا جائے گا نا تو اس کے لیے راستے کھلتے جاتے، حالات کھلتے جاتے. اس کو ایسا بالکل واک تھرو ہوتا، جہاں جائے گا وہ واک تھرو ہوگا اگر وہ سوری بولتا رہے گا. ہمارے تمام اب اور اس کے بعد، لیکن سوری تو بول رہے. باہر جا کر اگر کوئی حرام غذا کھا لے، گناہ کوئی کر دے، زبان سے ختم ہو گئی سوری. زبان میں اثر ختم ہو جاتا. زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے، پاور لانے کے لیے. ایک بات میں آپ کو بولوں کہ محرم میں اور آپ اور ہم صرف مولا کے چاہنے والے نا، ہماری زبان سے علی یا حسین کے علاوہ کیا نکلتا ہے؟ تو ہماری زبان میں کتنا اثر آ جانا چاہیے، کتنا پاور آنا چاہیے کہ آپ جو بولے آپ کا کام ہو. ایک بات بولوں، میسم سلمان آسمان سے اتر کے نہیں آئے تھے ڈائریکٹ، وہ بھی ہم جیسے خاکی انسان تھے. جتنے آج ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ لوگ کوئی آسمانوں سے اتر کے نہیں آئے، سب اسی زمین کے ہیں. ہمارے ویسے خاکی انسان ہیں، لیکن ان میں پاور آیا کیسے؟ پاور اس لیے آیا کہ انہوں نے زبان کا گناہ نہیں کیا، رزق حلال کھایا. لیو لائک علی کا دوسرا امپورٹنٹ میسج یہ تھا کہ اگر رزق حلال ہوگا تو آپ کی زبان میں اثر بھی ہوگا، آپ جو بولیں گے وہ ہوگا. اتنے دن ایام اعزا میں مسلسل ذکر حسین کرنے کے بعد اگر ہماری زبان میں پاور نہیں آتا، طاقت نہیں آتی، قوت نہیں آتی، تو تیری سمتھنگ رانگ. کہ کیا ہو رہا؟ ہم چیک کر رہے اس کو. ہم ایک دیکھیں، مجلس ہو، کوئی چیز ہو، ایک روٹین کی مت بنو. کوئی عبادت روٹین کی نہیں ہوتی کہ ہم کو کرنا ہے اس لیے کہ محرم ہے، جماعت میں آنا ہے، جماعت مرکز میں آنا ہے، مجلس کرنا، چلے جانا. یہ فارمیلٹی نہیں ہوتی. جب آنا انٹر ہونا جعفریہ میں، آپ ابھی کھا کے کیا آ رہے؟ پاک ترین غذا کھا کے آئے. آپ 2 مہینے 1 مہینے سے آپ کے جسم میں گیا کیا؟ پیٹ میں گیا کیا؟ پاک ترین غذا. خون جو بن رہا وہ کس سے بن رہا؟ وہ غذا سے بن رہا، تبرک نیاز سے. پھر اثر کیوں نہیں آ رہا؟ ایک دفعہ گیا، پھر باہر جا کے پھر وہی نا. اس سے تو ہمارا اثر اتنا آ جانا کہ آپ بولے آپ کا کام ہو جائے، جو بولیں گے وہ کام ہوگا. اتنی پاک غذا ہے، اس کے بعد اثر نہیں. رزق حلال کی کوشش کرو. میں گلوبل میسج دے رہا، لائیو جاری مجلس، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہر آدمی سوچے، آج رات میں سوچے کہ کیا میرا رزق حلال ہے. رزق اگر حلال نہیں ہے تو پھر وہ رزق میں، دعا میں اثر ہی ختم ہو جائے گا. انلیس آپ کا رزق ہے اتنی پاکی. اگر رزق حلال ہوگا یو کین ڈکٹیٹ دا ٹرمز. رزق حلال ہوگا،
آپ کی زندگی بدل جائے گی. ابھی ہم گاڑی میں جب آ رہے تھے رضوان بھائی کے ساتھ تو ذکر رہبر کا ہوا. آقا خمینی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کا ذکر آ رہا تھا کہ اتنا بڑا ہمارا مرجع تھا. آقا آئے کہاں سے تھے؟ یہی کہ ہے نا. لیکن اس بندے کا ڈٹرمینیشن, اس بندے کا بلیف عجیب تھا, عجیب تھا. کل موقع ملا تو پوری سوانح حیات پڑھ دوں گا, ان کی بایوگرافی پڑھ دوں گا. آج دو باتیں سنے صرف لیو لائک علی کے اوپر. ہم کیا کریں اٹلانٹا میں, ہم بس ٹولز کیا ہے. آپ بولیں گے یار 5 دن سے بول رہے لیو لائک علی, لیو لائک علی, مولا کی زندگی بھی اپنی زندگی کو گزارو, تو ہم یہاں کریں کیا؟ ہم کوئی ٹولز نہیں. یہ مت سوچو کچھ ہی نہیں ہے یہاں پہ. تمہارا کام ہے آگے بڑھنا, پلان کرنا, مقصد تک لے کے جانا امام کا کام ہے. آپ خود نہیں بڑھ سکتے جب تک ادھر سے توفیق نہ ہو, ادھر سے مدد نہ ہو. آقا خمینی جب اپنے ریولیشن کا ارلی 60s میں بنیاد رکھی, سٹارٹ کیا, اس وقت ایران کے حالات ایسے تھے کہ سروں سے چادریں لے گئی تھی, شراب خانے اوپن تھے, سینما گھر اوپن تھے. ایسے ماحول میں اور نجف اشرف میں گولڈن ایرا پیریڈ ہے, سنہرا دور ہے. ان سے پہلے کا جو زمانہ ہے, رہبر سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا کہ یہ جو خم کا مدرسہ ہے, اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ اس کا فاؤنڈر عبد الکریم الحائری. ہو سکتا ہم کو نام بھی یاد نہ. شب نماز میں ان علماء کا جو احسان ہے, شب نماز میں ان کے احسان کو اتارنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ ایک جملہ کہہ دو اللہم اغفر. اس لیے کہ آج یہ عبد الکریم الحائری یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے شاگرد رہبر ہیں آغا حسین برجدی ہیں, آغا عراقی رضائے گل پیغانی, آغا بہجت. یہ پرسنالٹیز کا نام سوچو, کیا پرسنالٹیز ہیں شیعت کی کہ جو سٹون دیوار بن کر, دیوار وال بن کر شیعت کو مضبوط کیا, جو لیو لائک علی کے اوپر اپنی پوری زندگی کو گزار کر دنیا کو اگزامپل دیا کہ ماحول کیسا بھی ہو اگر ہم چاہیں تو علی کے نام پہ زندگی گزار سکتے ہیں. You understand what I mean? آج don't say کہ you don't have tools in Atlanta. No. میں چاہتا یہ تھا کہ ایک یوتھ میں جو ریولیوشن آئے, جو موٹیویٹ ہو ہمارا جوان, کہ جذبہ خواہش کو پیدا کرو. لڑکیوں سے کہہ رہا, یہ مت بولو کہ لڑکی کیا کرے اٹلانٹا میں. عورت کا بہت بڑا رول ہے. میں ابھی عبد الکریم الحائری کے بارے میں بتاؤں گا, رہبر کے بارے میں بتاؤں گا. ہماری لڑکی بھی آگے بڑھے. بنت الہدا کا ایگزامپل آپ کے سامنے. یو نو کون تھی بنت الہدا؟ جس کو صدام نے ڈائریکٹ گولی ماری تھی. ایسا سید باقر صدر کی بہن. 100 سال 200 سال پرانی سٹوری نہیں ہے, 60s کی ہے, لیٹ 60s کی. بنت الہدا لیڈی ہے, لیڈی. آپ کو معلوم ہے اس عورت کا کنٹریبیوشن کیا؟ آج ہم اٹلانٹا میں, میری عورتوں سے بول رہا, میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی, ان کو بول رہا, پورا ٹائم بزنس میں, گھر میں مت دو. تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے گھروں سے, اٹلانٹا کے ہر گھر سے ایک بنت الہدا نکلے. یہ وہ لیڈی ہے کہ عراق میں جو آج اور شیعت ہے. ایک چیز یاد رکھے, عورت اگر مضبوط ہوگی تو مذہب رہے گا, اسلام رہے گا. اگر اٹلانٹا میں عورتیں مضبوط ہیں, میں مثال دے رہا, آپ کی جماعت میں
آپ کے لیڈیز ماشاءاللہ بہت اچھی دیندار ہے، اسی لیے آپ کے پاس مذہب چلتا ہوا آ رہا. جس دن عورت دین سے ہٹ جائے گی اسلام ختم ہو جائے گا. یہ میرا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ ہے. عورت دیندار ہونا چاہیے. تو اپنے لڑکیوں کا اگر اب تک تو بہت اچھا ہے، اور اگر اب ہم احتیاط نہیں کرتے تو لڑکی اگر دیندار ہٹ جائے، دین سے ہٹ جائے، تو آپ کیا سمجھ رہے؟ جو آپ کے گرینڈ فادرز نے محنت کر کے اس جماعت کو اتنا مضبوط کیا، محبت اہل بیت ڈالی، اگر آج لڑکیوں کو تیار نہیں کرتے، اپنی گرلز کو تیار نہیں کرتے، تو ایک سٹیج ایسا آئے گا دین چلا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. آپ کا ویژن آگے کا دیکھو کہ آگے کیا کرنا ہے ہم کو. تو بنت الہدا جو ہے یہ وہ لیڈی ہے کہ جس نے عراق میں جو شیعت پوری مضبوط طریقے سے تھی، اس خاتون کے بارے میں یہ کہ 3 سے 3,500 ان کے سٹوڈنٹس تھے، ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں جا کر، ڈیفرنٹ ڈیز میں جا کر یہ پریچ کرتی تھی، گھر جاتی تھی، بیٹھتی تھی، کلاسز لیتی تھی، اسکول. اور یہ مت بولو کہ کوئی صرف وہ اسلام کو نہیں، گھر کی چیز کو بتاتی تھی. اس نے عورتوں میں شیعت کو اتنا امپلیمنٹ کیا کہ اس عورت سے صدام جیسی شخصیت، صدام جیسا ظالم گھبرا گیا. معمولی بات نہیں ہے. صدام کسی سے گھبرانے والا آدمی نہیں تھا، وہ ظالم ترین انسان اپنے دور کا حجاج بن یوسف تھا، وہ یزید جیسا ظالم تھا. کہ صدام جیسا ظالم اگر کسی عورت سے گھبرائے تو کتنی بڑی بات ہے. سید باقر کو مارا، بنت الہدا کو کوئی عراق کا دشمن، اس کی فوج کے کمانڈرز کا ہم گولی نہیں مار سکتے. یہ اتنی پائس لیڈی ہے، اتنی پائس. دشمن کہہ رہا ہے پائس، ہم اس کو گولی نہیں مار سکتے. فائنلی اس ظالم نے ڈائریکٹ بنت الہدا کو مارا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں بنت الہدا کو چھوڑ دوں گا تو پھر انقلاب ویسی باقی رہے گا. باقر صدر ایک ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی ہے، لیو لائک علی کے اوپر آج کے دور کا ٹوٹل ایگزامپل ہے. رزق حلال. بنت الہدا، اچھا بنت الہدا کے ہسبینڈ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی فیملی بھی ہے. یہ نہیں بول سکتا کوئی کہ وہ بالکل کوئی فیملی نہیں تھی، شی گاٹ ٹائم، وہ سرو کر رہی تھی. نو، ان کی فیملی تھی، ان کے ہسبینڈ تھے، ان کے بچے تھے، وہ سسرال میں بھی تھی، وہ اپنی مدر ان لا کے ساتھ بھی زندگی گزار رہی، ایک ماں بن کے بھی زندگی گزار رہی، ایک وائف بن کے بھی زندگی گزار رہی، اور ایک کنیز زہرا بن کے بھی زندگی گزار رہی. یہ ایگزامپل ہماری عورتوں کے لیے کہ ایسا بنو. سٹارٹ کرنا آپ کا کام ہے. رہبر نے جب پہلی مرتبہ، آقا خمینی نے جب پہلی مرتبہ جب اس انقلاب کی، اس ریولوشن کی بنیاد ڈالی، تو اس وقت رہبر بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا انقلاب آئے گا، اتنا بڑا ریولوشن آئے گا. دوستوں، اتنا بڑا ریولوشن کہ ایک جابر حکومت، ایک ظالم حکومت، اس وقت کا مڈل ایسٹ کا بگ پاور تھا، شیطان تھا، اتنا بڑا بگ پاور. لیکن وہی بات ایک آدمی نے آگے بڑھا، امام کی مدد ایسی ہوئی، 30 سال لگے، لیکن 30 ایئرز کے اندر اتنی بڑی حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑا. حق ہمیشہ بولتا ہے، یاد رکھو. صرف ان کی زبان رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال. اگر رزق حلال نہیں ہوگا نا، رزق حلال نہیں ہوگا، یہ مت سوچو، چیک کرتے رہو 24 آورز کہ کہیں میرا رزق میں، کہیں میری ارننگز میں، کہیں میرے پیسے میں $1 بھی کوئی حرام کا تو نہیں آ رہا. پلیز میری ریکویسٹ ہے،
آئی نو اس ٹاپکس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، بھائی یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. محرم کا میسج ہے، کربلا کا صبح کا پیغام حسین ابن علی کا، مظلوم کربلا کا فرسٹ میسج، کربلا کا میسج یہ تھا کہ مظلوم نے جب اپنے آپ کو انٹروڈکشن کرایا عاشورے کے دن اور پلٹ کر آئے، اور اصحاب نے پوچھا کہ مولا ایٹ لیسٹ آپ ویٹ کرتے ان کے آنسر کا، آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس تو کروایا بٹ آپ نے ویٹ نہیں کیا. تو حسین کا وہ جملہ کہ میں اسی لیے ویٹ نہیں کیا کہ آئی نو ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا؟ چیک کرو کل $1 تو حرام کا نہیں آ رہا، میں $1 کی بات کر رہا ہوں. اگر حرام کا آ رہا ریموو اٹ. 1 سے 1 لاکھ بھی ہو سکتا. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ آپ نے ملا دیا رزق حرام، خود تو کھا رہے، اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچوں کو کھلا رہے ہو. جب رزق حرام کھا کے بچہ جب بڑھے گا، جب رزق حرام کھا کے بچہ بڑھے گا، اس کا فلیش بنے گا، اس کا بلڈ بنے گا، وہ گرو ہوگا، تو پھر 18 ایئرس کے بعد اپنے باپ کو آنکھیں بتائے گا، گھر سے نکل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. And you have to answer. You have to answer to your Allah. یہی بیٹا your loving son, your loving daughter، جس کے لیے تم نے یہ سوچا نہیں کہ میں اس کو حلال کھلاؤں یا حرام کھلاؤں، مسلسل پوری زندگی حرام کھلاتے رہے. your own daughter, your own son، روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں تمہارے دامن کو پکڑ کے بولیں گے کہ پروردگار تو مجھے ہیل میں بھیج رہا ہے تو میرے ساتھ میرے پیرنٹس کو بھی بھیج. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا. You understand what I mean? You understand what I mean? ماں باپ کو جب اولاد یہ حرام کھا کے گناہ کر کے جب جائے گی تو روک کے کہے گی پروردگار ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے. آواز آئے گی کون؟ تو کہا میرے ماں باپ. فرشتے پیرنٹس کو ماں کو لے کر آئیں گے، باپ کو لے کر آئیں گے، لا کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے، آواز آئے گی تمہاری اولاد نے تمہاری کمپلین کی ہے، تمہاری اون سن، یور اون ڈاٹر کمپلین، FIR کیا ہے. ہمارے پاس FIR رجوع کیا کہ پروردگار پوچھے گا، باپ کہے گا، ماں کہے گی یہ میری بیٹی نے کیا، یہ میرے بیٹے نے کیا، اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، کھلایا پلایا، ہم پرانا لباس پہنے، اس کو نیا لباس پہنایا، نیو ڈریس، بہترین سکولز میں بھیجا. بھیجتے وقت ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. کتنی خاموشی ہے نہیں آج. آئی انڈرسٹینڈ. آدھا گھنٹہ ہو گیا نا، میں بھی پانی نہیں پیا ابھی تک. میں نے پہلے دن ہی کہا ٹاپک واسٹ ہے، مجھے ڈیلیور کرنا، میں ایک ریولیشن چاہتا ہوں لٹرلی. تو اس وقت پوچھیں گے کہ پروردگار میری بیٹی، میرا اون سن، وہ میری کمپلین کر رہا، وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. بلیو می وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے معصومین کے. ہمارا دامن خالی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ میدان کیا ہے؟ ہو سکتا 200 kgs کا بیگ، 300 kgs کا ویٹ. یہ کوئی جوک نہیں کر رہا، کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ حقیقت ریالٹی بیان کر رہا. پلیز میری ایک ایک جملے پہ غور کرو. 300 kgs کا ویٹ لے کے کھڑا ہوا ہے. نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ دوست ہے، نہ سرونٹس ہے، نہ ڈیری کوئن کے امپلائیز ہے جو سپورٹ کرے، ہیلپ کرے. You're all alone. اس وقت تمہاری کمپلین آ گئی، FIR پڑھ کے سنایا کہ بیٹی نے کیا، تو روتا ہوا باپ کہیں گے
کہ میں نے اتنا کیا یہ کمپلین کرے تو وہ کہے گا بے شک جو کچھ کہا سچ ہے، لیکن پوچھو ان کے پاس ٹائم تھا اسلام بتانے کے لیے؟ انہوں نے ہم کو بتایا تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ پلیز میری ماں بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسپیئر سم ٹائم فار یور چلڈرن، اسپیئر سم ٹائم فار یور چلڈرن. اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو ٹائم اسپیئر کرو. سٹ ود دیم، سٹ ود دیم، ٹاک ٹو دیم، ٹاک ٹو دیم. چھوڑ دو مت. 1000 مثالیں. بی بی زینب، ان کے 2 بچے، مولا علی کے نواسے، گرینڈ چلڈرن آف مولا علی، گرینڈ چلڈرن آف جعفر طیار. بی بی نے شب عاشور بتا کر ڈائی لائک حسین کے اس جذبے کو آن و محمد کو بتایا. کیوں بتایا؟ علی کے نواسے، ان کو معلوم ہے کل جنگ کرنا ہے. بی بی نے بتا کر میسج ہم کو دیا کہ میرے بچے، لیکن اس کے بعد بھی میں ان کو اسلام کی باتیں کر رہا ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے دوستو کہ what we have to do in our life. صرف ڈالرز کے چکر میں مت پڑو. تمہارا بڑا انویسٹمنٹ تمہاری اولاد ہے. سب سے بڑا انویسٹمنٹ اولاد ہے. ہر چیز یہاں رہ جائے گی. وہاں جا کے میرے مولا کا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھو. آج کی مجلس 5th مجلس میں مولا کہتے ہیں کہ انسان اپنی ٹنگ کو، اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں کچھ کر لیتا. اس وقت ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آج رات میں سوچو کہ تم نے کیا کیا اولاد کے ساتھ. اولاد گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. لیو لائک علی کے اوپر یہ گفٹ ہے تمہارا. اگر if you don't teach them properly، ختم، زندگی ختم. کوئی گارنٹی نہیں زندگی کی. ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہم کہاں کھڑے رہیں گے؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں. ممبر سے کہہ رہا، ان علماء کے سامنے کہہ رہا، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، لائیو جاری دنیا بھر میں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. مجھے بتاؤ دوستو کہ جو بھی اگر مر گیا تو کتنے سال خبر کے اندر رہے گا؟ کوئی روایت ہے؟ کوئی سیئنگ ہے معصوم کی؟ 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال؟ You don't know. 10,000 سال 20,000 سال. ابھی تو ظہور بھی نہیں ہوا. رجت پھر قیامت ہے. کب تک رہیں گے؟ کب تک رہیں گے اٹلانٹا کے اس قبرستان میں؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اتنا بڑا گھر، پیلیسز، یہ بزنس، یہ امپائر ہمارا کہاں ہوا؟ سب اوپر رہ گیا، ہم نیچے چلے گئے. اگر لیو لائک علی میں زندگی گزارو گے تو وہاں نہیں رہو گے تم، بلکہ تم دنیا کے پیلس سے بہتر پیلس میں رہو گے. وہاں پہ دنیا کے پیلس، دنیا کے گھر سے بہتر. تمہارے پاس دنیا میں 10 سرونٹ ہے، وہاں اللہ 100 سرونٹ دے گا. ہو سکتا 200 سرونٹ، 200 غلام تمہارے پاس آ جائے. یہاں کچھ نہیں ہے. نتھنگ، یا کچھ نہیں ہے، یا زیرو ہے. وہاں ہر چیز. live like علی میں گزارو then you will see. آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کل آئے گی. tomorrow جب آپ کے سامنے وہ نعمت ہے، اللہ کہتا ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ معصوم کہتے ہیں کہ کس چکر میں ہو تم دنیا کے؟ یہ کیا ہے یہاں پر؟ کچھ نہیں ہے بابا، کچھ نہیں ہے. محرم سے بہتر بلیسنگ کا مہینہ نہیں ہے. اب تک جو ہوا، پلیز غور سے سنو، اب تک جو ہوا، کل تک انہیں 1 گھنٹہ پہلے 8 بجے 9 بجے تک جو لائف گزری، آج تک 15 محرم تک جو ہوا وہ ہوا. آپ فرش اعظم پہ بیٹھ کے کیا کام کرو؟ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھے ہوئے نا، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے. فرش اعظم سے بہتر کوئی جگہ نہیں، عزا خانے سے بہتر کوئی جگہ نہیں. کسی کو مت بتاؤ. ایٹ لیسٹ دل میں اس وقت یہاں بیٹھ کر میری مجلس سن رہے نا، دل میں بولا اللہ
جو کچھ مجھ سے ہوا نا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری. اور اب میں ایک نیا پیج سٹارٹ کروں گا. میں اب سے نئی زندگی سٹارٹ کروں گا. اب سے میں اولاد کو بھی چیک کروں گا، رزق کو بھی چیک کروں گا، اپنے گناہ کی سوری بھی کروں گا. آپ ایک دفعہ بول دو، ایک دفعہ، say one time, then you see آج کی رات کیسے گزرتی تمہاری. اگر تم نے کچھ نہیں، سوری نہیں بولا، اور تم ویسی غفلت میں رہے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. ایگزامپلس لو کہ کیسے کیسے لوگ چلے گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے. آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ where they are now, tell me where they are now. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا کا ریچسٹ آدمی، غور سے سنو، ریچسٹ پرسن، ایک کنٹری کا کنگ تھا، ابھی حال کا 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا، مجھے واپس جانا ہے، سمجھے؟ آپ سمجھ جائیں گے کہاں کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑا ریچسٹ کوئی تھا ہی نہیں، اتنی بڑی کنٹری کا مالک تھا، لارجسٹ ایکسپورٹر آف آئل. اب سمجھے؟ ظالم ترین انسان، جس کے ہر سٹی میں پیلسز کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے ایئر کرافٹ میں گولڈ لگا، بہرحال اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہی واز ریچسٹ پرسن. یہ 100 ریچسٹ پرسنز کی طرح نہیں تھا، وہ ہر جگہ، مطلب اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا. آپ سمجھ لیں وہ ظالم کون تھا 10 سال پہلے جو مرا؟ آپ کو پتا ہے؟ جسٹ عبرت ہے، غور سے سنو پلیز، غور سے سنو، میری بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اتنا پیسہ کہ کوئی حساب ہی نہیں. اس دور کا فرعون اور نمرود تھا. وہ ملک الموت آیا نا، اس نے کہا ملک الموت سے ٹھہر جا یار، بعد میں آنا. آپ کو معلوم ہے کئی سال بیمار رہا. لاسٹ ڈیز تو ہم تو وہیں تھے، لاسٹ ڈیز کی اگر اس کی لائف دیکھیں گے آپ، عبرت تھی. ایسا پیروں کو گھستا تھا زمین کے اوپر تکلیف سے، پین کلرز ختم ہو گئے تھے، اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس کو، کوئی پین کلر کا اثر نہیں ہو رہا تھا. اندر جو تھے، حالت جو تھی اس کی، لٹرلی بیڈ کے اوپر اپنے پیروں کا سا لڑتا تھا. پورا ملک کا مالک ہے، کنگ آف دی کنٹری ہے، ایسا کر نہ دولت ہے، سونا کیا نہیں تھا اس کے پاس، ہر چیز ہے. اللہ نے کہا اچھا وقت آیا نا اب میرے پاس، گھستا رہا 1 سال تک تڑپتا رہا، مر گیا. تو عبرت دیکھیں یار، پلیز غور سے عبرت دیکھیں. کیا عبرت تھی؟ اس کی باڈی کو لے کر آئے کیپٹل میں نام بھی نہیں لے رہا، کیپٹل میں اس کی باڈی کو لے کے. آپ کو معلوم باڈی کیسا آئی؟ اس ملک میں اسٹریچر پہ آتی ہے باڈی. آج بھی عرب میں کافن نہیں ہوتی، ہمارے پاس جیسا کافن ہوتی ہے نا کورڈ، وہاں کافن نہیں ہوتی آج بھی. صرف ہمارے جو شیعہ قبرستان ہے وہاں پہ شروع ہوئی ہے، لیکن اوپن کافن، ایسا اسٹریچر، اوپن اسٹریچر. آپ امیجن کریں، اسٹریچر پر اس کی باڈی آئی، 4 آدمی لے کر آئے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. لائے، ایک زمین کو کھودا، اس میں ڈال دیا، بند کیا، تھینک یو ویری مچ، چلے گئے. 1 گھنٹے کے بعد اسی کے ایک ون آف دی پیلس میں سے ایک بنگلہ دیشی لیبر، 600 ریال سیلری تھی اس کی، 600 ریال، وہ مارا. اس کی باڈی بھی ویسی اسٹریچر پہ آئی، اسی اسٹریچر کے اوپر، اور اس کے بازو دفن ہو گیا. اس سے بڑی عبرت کیا چاہیے آپ کو؟ کہ جو ریچسٹ پرسن تھا زندگی میں، اس کی گاڑی کو بھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا، مرنے کے بعد دونوں برابر ہو گئے، ایک ہی دیوار، یہ ادھر ہے، یہ دیوار کے پیچھے یہ ہے. اگر یہ اس کے پاس ایمان ہے تو یہ تو وہاں پہ پیلس میں چلا گیا سیدھا، لیولائی گلی پہ اگر زندگی گزارا تو سیدھا پیلس میں گیا. اور یہ کہاں گئے؟ جو بڑی آسانی سے ہم یہاں کہتے ہیں نہیں، گو ٹو ہیل، نہیں بولتے؟ آپ لوگ نہیں بولتے ہوں گے، کویت میں بہت بولتے گو ٹو ہیل. بولنا آسان ہے بابا، ہیل ہے کیا؟ تو وہ وہاں، یہی میرا مولا کہتا ہے،
یہی میرا مولا کہتا ہے کہ دنیا کا یہ میسج سب کے لیے ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ دنیا کے جو پیسے والے ہیں اگر عمل نہیں ہوگا تو پیسے والے دولت مند لوگ وہاں پہ فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. سمجھ رہے آپ فائدہ کیا ہے؟ زندگی کو گزارو لیو لائک علی کے اوپر. مولا علی کی زندگی کو ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے. رہبر کی زندگی کو اپنے ایگزامپل بناؤ. اگر تمہارا ڈیٹرمینیشن, تمہارا بلیف اسٹرانگ ہوگا, یقین کرو امام تمہاری ایسی مدد کرے گا نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے زمانے میں ریولوشن آیا, سال 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, کاؤنٹر ریولوشن آیا وہاں پہ اس ملک میں. غور سے سنو, کاؤنٹر ریولوشن کدھر آیا؟ آرمی میں آیا, ایئر فورس میں آیا. زبردست پورا ایئر فورس کے پائلٹس کو جو شیطان بزرگ ہے نا, آپ سمجھے کون ہے شیطان بزرگ؟ جہاں اپن بیٹھے ہوئے اس وقت, ان لوگوں نے بائی کیا, بائی کر کے کاؤنٹر ریولوشن ایئر فورس میں آ گیا. آغا کے پاس ہمارے تمام علماء پہنچے, جس میں رضا گل پیگانی بھی ہے, عراقی بھی ہے, بڑے بڑے علماء. کہا آغا پرابلم ہو گیا. ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ آغا کو اٹھاؤ کمانڈوز کے ذریعے ایک سیف پلیس پہ لے کے جاؤ, رکھو تھوڑے دن, اس کے بعد مار دو, اور پلٹ کے اس شیطان کو, شاہ کو واپس لا لو. ریولوشن ختم. ان لوگوں نے آگے کہا کہ پورے ایئر فورس میں پرابلم ہو گیا اور کو ہو گیا وہاں پہ. ایسا زبردست کو ہے کہ ہماری پوری حکومت, پورا انقلاب ختم ہو جائے گا. آغا سنتے رہے. کب کے آغا کوئی پرانی زمانے 200 سال پرانے نہیں ہے, نبی کے ہے نا. 87 میں تو آپ کی ڈیتھ ہوئی, لیٹ 80s میں تو آپ کی ڈیتھ ہوئی, سب جانتے. ہوا کیا؟ انہوں نے کہا سنا, سب کی بات سنا کہ اب کیا ہوگا. سب لوگ ہاتھ مال رہے ہیں کہ فیو آورس کے اندر پورا انقلاب ختم ہو جائے گا, آغا کو اٹھا لیں گے. ایئر فورس آرمی میں کو ہو گیا. اگر نے کہا ویٹ, اندر کمرے میں گئے اپنے روم میں, کب ویٹ فور, آدھا گھنٹہ کمرے کے اندر رہے. میں بتاؤں گا کہ کیا پڑھا انہوں نے. آدھے گھنٹے کے بعد باہر آیا. باہر آ کے کہا کہ میں پورے نیشن کو ایڈریس کرنا چاہتا. جو پورے علماء تھے پوچھا کیا, تو کہا میں ایڈریس کرنا یہ چاہتا کہ جتنے اس وقت ہمارے پورے نیشن کے اندر لوگ ہیں, عورت مرد لڑکی لڑکا بچے, سب باہر آ جاؤ, پورے باہر آ جاؤ. انہوں نے کہا آغا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کتنے مر جائیں گے, کتنے شہید ہو جائیں گے. آغا نے کہا یہ میرا آرڈر ہے. سیکنڈ ٹائم پھر کہا آغا آپ پتہ ہے, آپ کو جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے. آغا نے کہا دس از مائی آرڈر. تھرڈ ٹائم کہا, جب ان لوگوں نے کہا what are you doing, تو کہا یہ بولو تمہاری بات سنو یا امام مہدی کی بات سنو. کس کی؟ امام مہدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ کبھی سوچا یہ بات؟ امام ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام صرف بڑے آدمی کو دیکھ کے نہیں جاتا. بڑا گھر رہے گا, پیلس رہے گا, بڑا بزنس مین ہوگا, بہت بڑی جاب ہوگی, محل ہوگا, تو امام ایسا نہیں آتا. ایک جھوپڑی ہوگی نا, لٹرلی جھوپڑی, ہرٹ, اور پاک پیسے کی ہوگی نا, اس گھر میں اس ہرٹ کے اندر کوئی بیک بائٹنگ نہیں ہوگی, اس میں کوئی میوزک نہیں ہوگی, کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو امام وہاں آئے گا. ہم اپنے گھر تو بناتے ہیں, آپ ایمان سے بتائیے کہ پوری لائف 60 70 80 برس کی ہماری زندگی گزر گئی, عورت مرد سب سے کہہ رہا ہماری 70 80 ایئرس کی لائف گزر گئی. کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یار 80 سال ہو گئے میں اپنے امام سے نہیں ملا؟ وائی یہ وش کو کیوں نہیں پتا کرتے؟ لیو لائک علی کی خواہش کیا ہو؟ علی کے اس بیٹے سے ملنے کی خواہش نہ ہو؟
ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں اپنی؟ ایک ہی روٹین. انلیس ہم اپنے زندگی کو، زندگی کے سٹائل کو، اس طریقے کو بدلیں گے نہیں. If we don't change ourselves، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی کمپلیٹ نہیں ہے. We have to do something. It's a really high time. اب بہت دنیا بدل گئی دوستو. اب اس سے زیادہ اور ہائی ٹائم کیا ہوگا؟ ابھی بھی چیک کر لو کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. جب مجلس کے بعد گاڑی میں واپس جاؤ نا، 40-50 منٹ کی ڈرائیو پہ تو سوچتے ہوئے جاؤ کہ میں نے کیا کیا اب تک. Why I have not met our imam؟ کیوں نہیں ملا اپنے امام سے اب تک؟ کیوں نہیں؟ کہ آپ کیا سمجھ رہے کہ امام مجلس میں نہیں آتا؟ کیا امام ملنا نہیں چاہتا؟ ہم ملنا کیوں نہیں چاہتے امام سے؟ کل اور پرسوں بہت امپورٹنٹ ہے، 30th and 31st لاسٹ ڈے آف دی ایئر ہے نا. ظاہری طور پہ 31st کو یہاں پہ نماز جعفر تیار کے اعمال ہوں گے انشاءاللہ. آپ مینجمنٹ سے بات کر لیں کہ کتنے بجے ہوں گے. وہ دن آخری دن ہے نا، ہم کو روتے ہوئے عاشورہ پڑھتے، روتے ہوئے پکارنا ہے. میری خواہش ہے کہ 40 سے پہلے ایک دفعہ مل لو امام سے اپنے. لیکن پلیز اب تک جو کیا اس کا سوری بولنا. اگر اب تک رزق حرام جا رہا تھا نا تو آج کے بعد اس کو بریکس کر دینا اور بولنا مولا کل سے میں نہیں کروں گا. یہ کہنا کافی ہے. وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے. بولو مولا آج کے بعد نہیں، اب تک جو ہو گیا میرا نیا پیج، لائف کا نیا پیج سٹارٹ کر رہا میں. اور رزق حلال شروع کرو. آپ یقین کرو میری بات پہ، ایک دفعہ تمہاری ملاقات ہوگی نا، ایک دفعہ 40 سے پہلے انشاءاللہ پرسوں کے جو اعمال ہوں گے نا، ہم روتے ہوئے کریں گے نا. ہم کہیں گے مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرو، یہ تمنا کرو، یہ آرزو کرو. لیو لائک علی. خالی مولا کے نام پہ نہیں، مولا کے اس بیٹے سے ملنے کی بھی کوشش کرو. اگر کسی نے ایک دفعہ ملاقات کر لی نا، میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بلیو می، if you meet once تمہاری لائف 360 ڈگری بدل جاتی. تم چینج ہو جاتے ہیں. دنیا تمہارے قدموں میں رہتی، قدموں میں. یقین کرو اپنے پیروں کے پاس دنیا ہے کیا؟ مولا کے چاہنے والوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ مولا علی کے جملے کو یاد رکھنا ہمیشہ. مولا اپنی شوز کو، اپنے سلیپر کو، پھٹی ہوئی چپل کو کہا اللہ کا رسول جا رہا ہے. غور سے سنو پلیز. آج ویکنڈ ہے، میں 10 منٹ زیادہ پڑھنے والا ہوں. خاموشی کتنی ہے نہیں؟ میں کیا کروں؟ I'm sorry، میرے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے. 2 3 گھڑی ہر طرف لگی ہوئی، تو میں کیا کر سکتا. کل ایک ہی رہیں گے بہرحال. لیکن آئی ریئلی سیلیوٹ اٹلانٹا والوں کو. مجھ سے 2 گھنٹے بھی سنے ہوئے آپ لوگ. بامبے میں وہ سی ڈیز یوٹیوب سے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ چینل پہ ڈالا تھا. تو بولے یار امریکہ میں 2 گھنٹے سنتے، بامبے میں تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار بامبے کیا، امریکہ کے مومنین تم سے اچھے ہیں. میں نے جمال پور میں بھی یہی بات کہی جا کے کہ جمال پور میں یوں، لیکن مجھے نہیں دیکھتے، لیکن وہ بتاتے وہاں کے لوگ کیا یوں. یہ ملا بہت پڑھتا بولتے ہیں آپ کے لوگ. اللہ کا شکر ہے ابھی تک مجھے کمنٹ نہیں آیا. تو وہ لوگ جو بتا رہے پورے، میں نام نہیں لے سکتا، نام لے تو. لیکن میں نے کہا یار جمال پور تاج پور کے لوگ جب وہاں رہتے تو گھڑی دیکھتے ہیں، امریکہ آئے تو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جعفریہ بہت اچھا ہے بھائی. تو اینیو تو اب جاؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا، پوچھ لینا آنے والے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نا، چل بات پڑھے محمد ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بولو. دنیا کی لائف کا سپین بہت شارٹ ہے نا، بہت شارٹ ہے. جب جانا
تو اپنی زندگی کو ایسا کیری کرنا. اور رہبر کی زندگی ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے. بتاؤں گا کل انشاءاللہ کچھ علماء کی باتیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کو گزار کے ایک ٹوٹل گفٹ ہم کو دیا. تو 31st نائٹ جو کمنگ آنے والی ہے اس میں وہ عمل ضرور کرنا دوستو. یہ وہ عمل ہے کہ اگر انسان کرتا جائے آپ کے پاس کئی انسیڈنٹس ہو گئے لا رجب سے شعبان سے لے کے اب تک کہ کیسا ان لوگوں کی زندگیاں بدلی. یہ سب کے لیے میسج ہے. ایک کا ایگزامپل لے کے 10 آدمی اس کو وہ فالو کریں آپ, اس کے بعد دیکھو کہ کیا انسان کا بدل جاتا ہے, ٹوٹل بدلتا ہے. unless you do something for Islam. یہ خواہش کو پیدا کرنا میں نے ذکر صرف اس لیے کیا تھا ان کا کہ یہ وش کو, یہ آرزو کو, یہ تمنا کو پیدا کرو. آپ یہ مت بولو کہ میں اٹلانٹا میں کچھ نہیں کر سکتا. اٹلانٹا میں آپ ہر چیز کر سکتے. تھوڑا کرنا تمہارا کام ہے, منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. کوشش تو کرو, آگے تو بڑھو, دعا تو کرو کہ میں اپنے امام سے ملوں. ہماری خواہش دعائیں آپ امام سے بتائیے کہ پوری دعائیں مانگتے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے. کبھی کسی کی دعا میں یہ نہیں کہتا کسی کی نہیں ہوگی, میں جنرل بات کر رہا. 1000 دعا مانگتے صبح اٹھ کے شام اٹھ کے, مولا میرا بزنس ایسا کر دے, مولا میری ہیلتھ ایسا کر دے, میرے بچے کو ایسا کر دے, میری لڑکی کو یہ کر دے. ضرور مانگو, ایک گھنٹے تک مانگتے رہو. لیکن کبھی یہ دعا مانگی کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتی, I want to meet you مولا, I want to see you مولا, کبھی بولا؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ live like Ali کیا ان کے بیٹے سے ملنا نہیں ہے؟ ایک دفعہ ملو پلیز پلیز کہہ رہا ہوں میں, ایک دفعہ کوشش کرو, ٹرائی کرو, ایک دفعہ ملنے کی کوشش کرو. لیکن جب تم ملو گے نا, you'll see the difference in your life. آپ اس کے بعد بولیں گے یار اب یہ دنیا میں ہے کیا میرا. وہ بلیسنگ ہے امام سے ملنے کی, وہ رحمت ہے. عجیب دوستو, اتنا کریم ہے. 13 معصومین کا وارث ہے, فرزند فاطمہ ہے, فرزند علی ہے. اتنا کریم ہے, اتنا جنرس ہے. ایک دفعہ ملو, بس ایک دفعہ ملو. بار بار کہہ رہا کہ امام پرسنالٹی کو دیکھ کے نہیں آتا, امام خلوص کو دیکھ کے آتا. تم کھا کیا رہے ہو, بول کیا رہے ہو. آج کے بعد اس فرش عزا پہ بیٹھ کے اس سامنے ممبر پہ جاؤ, اس مولا حسین مولا عباس کے روزے کے اس پرچم کو پکڑ کے بولو کہ ان کا جو وارث ہے نا, جو سکسیسر ہے, اس سے ایک دفعہ اللہ تو ملا دے. یہ لازم ہے غیبت امام میں دعا کرنا. غیبت امام میں جو ریسپانسبلٹیز ہیں, ان ریسپانسبلٹیز میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ تمہارا دل جو ہے, تمہارا ہارٹ جو ہے وہ غمگین رہے. لبوں پہ مسکراہٹ آ سکتی, دل غمگین رہنا کہ ارے میرا امام موجود ہے اور میں امام سے نہیں مل رہا. آپ کے جتنے پرابلمس ہیں وہ سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں if you just meet once, if you get close to your imam. کوئی پرابلم نہیں رہتا دوستو. دنیا ہیچ ہے. اللہ کا رسول, دنیا پہ بات رکی تھی نا, اللہ کا رسول اصحاب کے ساتھ جا رہا ہے مدینے. پلیز غور سے سننا. اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں, جاتے جاتے دنیا کی بات آئی تھی, ورلڈ. جاتے جاتے دیکھا کہ ایک کتے کا, ڈاگ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اب پورا ڈٹی اسمیل آ رہی ہے. تو جتنے اصحاب تھے نا کمپینین سے رسول کے, انہوں نے ہینکرچیف کا ایسا کر لیا, ایسا کر کے تیز چلنے لگے. رسول سے آگے نہیں چل رہے تھے, پیچھے ہی چل رہے تھے. رسول نے یوں نہیں کیا, رسول پہنچے ڈیڈ باڈی کے پاس, رک گئے. اب جیسی رک گئے سب رک گئے. اب تو آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. 2012 کا شیعہ تھوڑی تھا کہ ٹائم نہیں ہے بول کے آگے چلے جائے.
کل صبح میں ڈیری کوئن اوپن کرنا ہے بابا، مجلس جلدی 1 گھنٹے میں ختم کرو. میں نے کچھ نہیں کہا. 2012 کا شیعہ نہیں، وہ تو اوبیڈینٹ شیعہ تھا، رک گیا. شیعہ پورے نہیں تھے، مسلمان تھے، رک گئے. رسول رکا، وہ بھی رک گئے. تو رسول نے اس باڈی کو دیکھ کے کہا، ڈیڈ باڈی کو، کتے کی جو ڈرٹی اسمیل آ رہی تھی، بولے اس کی کیا ویلیو ہے؟ تمہاری نگاہ میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ویلیو؟ اس کو تو 1 سیکنڈ میں ہم لے جا کے باہر پھینک دیں، اس کے پاس سے تو سب اسمیل، ڈرٹی اسمیل آ رہی ہے. رسول مسکرایا، مسکرا کے کہا سنو، جو تمہاری دنیا ہے نا، جس دنیا سے تم لو کرتے ہو، تمہاری جو دنیا ہے نا، میری نگاہ میں اس سے کم ہے. پلیز، دنیا کا معاملہ ہے تو کوئی کچھ بولے گا ہی نہیں. کہ تمہاری، رسول نے یہ نہیں کہا پوری دنیا، کہ تمہاری دنیا. تو لوگوں نے کہا، ایک نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، یار دنیا میں آپ کو کچھ پسند ہے؟ آپ بھی ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں، مولا علی بھی کنڈیم کرتے ہیں، کوئی دنیا میں کوئی چیز کو لائک کرتے ہو؟ رسول نے کہا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں، 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں. کہا کیا 3 چیزوں کو پسند کرتے؟ کہا 2 آنسوؤں کو پسند کرتا. ٹیئرس، 2 صرف، only 2. 2 پیر کے 2 قدم سٹیپس کو پسند کرتا، 2 گھونٹ کو پسند کرتا، سپ کو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی اس کو ایکسپلین کریں، کیا چیز ہے یہ؟ کہا پلیز میری مجلس جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ لے کے آیا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا میں نے کیا کہا تھا کہ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے say sorry to your Allah, say sorry to your Imam and start a new page in your life. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا 2 آنسو نکالے اپنے گناہ کو یاد کر کے اور اس کی بارگاہ میں سوری بولے تو وہ آنسو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے. 2 آنسو سوری بولنے کے اللہ تو معاف کر دے، میں اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر رہا. اس کے بعد کہتے کہ 2 گھونٹ سپ، جو مصیبت میں صبر کا گھونٹ پی لے، پیشنس. کوئی آپ کو بولے، ہرٹ کرے، آپ دین کے خاطر ایک چیز ہمیشہ یاد کر رکھو، جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو کوئی پھولوں کا، فلاورز کا بوکے نہیں دے گا، پتھر مارے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم تو پتھر نہیں مار رہے. دوسروں کو مت دیکھو، چیک یور سیلف. کہ اگر کوئی آپ کام اچھا کر رہا، مثال کی طور پہ if he is doing something good for the Islam، تو چیک کرو کہ پتھر میں تو نہیں مار رہا. اگر میں پتھر مار رہا تو میرا بھی لسٹ میں وہی نام آئے گا، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ہمیشہ اپریشیٹ کرو، موٹیویٹ کرو، بڑھاؤ. رسول اس کے بعد تیسرا جملہ کہتا ہے کہ وہ سٹیپس مجھے بہت پسند ہے جو مصلی وقت پہ مصلی کی طرف جاتے اور جو اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا کرنے کے لیے جاتے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ رشتہ دار کے حق کو کہاں لے جا کے ملایا؟ مصلی کے اوپر، عبادت سے ملایا. اب میں کل مجلس یہیں سے شروع کروں گا. بہار الانوار کی ایک عجیب حدیث ہے. اللہ مجلسی لکھتے ہیں، کل کی مجلس وہیں سے سٹارٹ ہوگی، بہار کی اس حدیث سے. کیا چیز ہے دوستو! میں ممبر سے کہہ رہا، آج تو بڑا سالڈ ممبر آ گیا جعفریہ میں. بہت سالڈ ماشاءاللہ. پتا چلا کہ شیعوں کا ممبر غدیری ممبر ہے. غدیری ممبر ہے نا، تو ممبر تو سالڈ ہی ہے ہمارا شروع سے. تو ماشاءاللہ اب تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بہرحال کل شروع یہیں سے کروں گا. بلیو می،
وہ بہار کی اگر آپ حدیث کل سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہر شخص وہ کام کرے گا. ڈیسٹینی کو بدلنے والی حدیث ہے، اللہ مجلسی لکھ رہے. اور یہ حدیث آئی ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے. بلیو می، کل چھٹی مجلس ہے، 6th مجلس ہے، 6 سے 3 جنوری تک، کل سے 5 دن ہے. اور میں آپ کے شہر میں ان 5 دن میں کل کی مجلس کے بعد کل کی وہ حدیث چوتھے امام کی حدیث سن گئے. دیکھیں میں کچھ نہیں، میں تو ایک نریٹر ہوں، میں تو ایک میسیج دے رہا آپ کو. وہ اس کے بعد میں آپ کے میامی کا ایک واقعہ بھی پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا، آپ چیک کر لینا. یقین کریں جو بھی اس وقت کوئی پرابلم میں ہے، وہ حدیث ایسی ہے کہ اگر بندہ اس کو فالو کرے، اگر کوئی اس گناہ میں ہے اور اس کو سوری بول دے، تو یقین کرو ایسا ڈیسٹینیشن، ایسا بدلتی ہے تقدیر کو بدلنے والی، ڈیسٹینی کو بدلنے والی کل کی حدیث ہے وہ، جو اللہ کے رسول نے لا کے ملایا ختم سے، اسی سے ریلیٹڈ وہ حدیث ہے کہ کیا انسان کو، آپ کو بلیو میں، آپ کو مولا جو ہے، معصوم جو ہے، آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا. ایسا معصوم کبھی نیچے نہیں دیکھنا چاہتا اپنے شیعہ کو، کبھی نہیں دیکھنا چاہتا. ہمیشہ مولا ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی کے اوپر. لیکن کب دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی تھوڑی ہیلپ کریں نا مولا کو. مولا آپ کے اوپر چھوڑ دیا، مولا کہتے کہ تم اٹلانٹا میں ایسا رہو، ایسا، کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. جتنے شیعہ دنیا بھر کے نا وہ یہاں رہیں گے. شیعہ کو مولا ایسا نہیں دیکھنا چاہتا. بس مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. مولا اس جماعت کو دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہے اس کی حفاظت کر. اللہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو. 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا. مولا ہماری اس پرسے کو، ہماری اس آزاداری کو قبول کر لے. بس ہماری زندگی میں بس یہی آزاداری، آزاداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کو پروموٹ کرو، اس کو پروموٹ کرو، جتنا ہو سکے اس آزاداری کو مضبوط کرو. یہاں کرو، انڈیا میں کرو، پاکستان میں کرو، دنیا بھر میں جہاں آزاداری ہو رہی ہے سپورٹ کرو، مضبوط کرو. یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ اسلام، سب سے بڑا کنٹریبیوشن. یہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے نا، آپ کا بیڑا پار ہے. اس لیے کہ مصیبت زدہ لوگوں کا ذکر ہے، مظلوم ترین زمین پہ. ان سے بڑے مظلوم کوئی نہیں تھا. ایسے مظلوم، ایسے مظلوم، ایسا ظلم کہ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کا پیرہن تار تار ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ظلم کے نشانے بن گئے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا گیا. آپ کو معلوم ہے شب یازدہم شام غریباں جب جلی ہوئی قنات میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی تھی تو بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بہن سکینہ نظر نہیں آتی، بھیا کی امانت جلی ہوئی قنات میں نہیں ہے. دونوں بہنیں مقتل میں آئیں. قیامت کا لمحہ تھا کہ علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی. جب شہزادیاں جا رہی تھیں تو بی بی ام کلثوم نے دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے ایک امامزادہ ہے جو آرام کر رہا، اور اس کے پہلو میں دوسرا ایک امامزادہ ہے جو آرام کر رہا. حسین کے 2 بچے عزیز امامزادے. تو اس وقت شہزادی زینب نے کہا بہن سے کہ بہن آہستہ اٹھاؤ، شاید بچے تھک کے سو رہے. لیکن جب بہنیں قریب پہنچی اور بچوں کو اٹھانا چاہا تو بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخ مار کے رونے لگے کہ یہ بچے تو ختم ہو گئے. ختم کیسے ہوئے؟ جب شام غریباں گھوڑے دوڑ رہے تھے، ان گھوڑوں کے نیچے آگے حسین کے بچے امامزادے ایسے شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا تو 60 یا 65 بچے تھے قافلے میں، لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا عربعین کے لیے تو 2 یا 3 رہ گئے. کیسے؟ راستے میں اتنا تیز اونٹ کو دوڑاتے تھے کہ بچے ماؤں کے گود سے زمین پہ گر جاتے. مائیں پکار کے کہتی ہائے میرا بچہ،
فاطمہ بچوں کو اٹھاتی، فریاد کرتی. اسی لیے آج اگر آپ عراق سے سیریا کے راستے بائی روڈ جائیں تو اتنے امامزادوں کی خبریں ہیں. یہ وہی بچے ہیں کہ جو قافلے میں شہید کیے گئے. دوستوں وہ دن بالکل قریب، ایک دن چہلم کا قریب آتا گیا. آپ کو معلوم جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، بس ایک روایت کی خواہش ہے اسی پہ میں مجلس کو تمام کروں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک رات ایسی آئی کہ شمر نے آگے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے، ہم رات میں یہیں قیام کریں گے، ہمارے ساتھ سر ہیں. تو عمر سعد نے کہا کہ معلوم کرو کہ کوئی جگہ ہے کہ جہاں ہم سروں کی حفاظت کے لیے سر رکھ دیں. اس نے جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا یہاں ایک خاتون کا محل ہے. پوچھا کس خاتون کا ہے تو کہا کہ شیرین نام کی ایک عورت ہے، اس کا یہ محل ہے. بس میں نے مجلس تمام کیا، پرسہ دے کر اٹھیں، آج ایسا پرسہ دیں کہ بی بی آپ کو دعا دے. بس عزیزو، شمر نے جا کے شیرین سے کہا کہ شیرین ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ چند سر ہیں، قافلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رات میں تیرے پاس قیام کریں. تو شیرین نے کہا کہ پہلے میں سڑکوں کو دیکھوں گی اس کے بعد اجازت دوں گی. تو شمر نے سب سے پہلے مظلوم کربلا کے سر کو شیرین کو دیا. شیرین نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی غربت نظر آئی، حسین کی مظلومیت نظر آئی. شیرین نے کہا کہ میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی. بس عزیزوں قافلہ روکا گیا، سیدانیاں گوشے میں بیٹھ گئی، دشمن دور جا کر بیٹھے. شیرین کے پاس جب سیدانیاں جا کر بیٹھ گئی تو بیبیوں نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ عورت بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، آپ اس سے کہیے کہ ہم رات میں جو اس کے گھر میں یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے کہ جب سے ہمارے بچے شہید ہوئے ہم نے آج تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. تو زینب نے شیرین کو بلا کے کہا کہ بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اتنا کر کے جب جو سر ہمارے ہیں وہ ہم کو دے دے کہ ہم رات میں ان کا ماتم کر لیں. شیرین نے کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں. اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا. جیسے ہی علی اکبر کا سر اٹھا، لیلا نے گود کو پھیلا دیا، ہاتھوں کو پھیلا کے کہا کہ یہ میرا لال تھا، شادی کے ارمان تھے. اس نے علی اصغر کے سر کو اٹھایا. رباب آگے بڑھ گئی، کہا یہ میرا بچہ تھا. قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، عباس کا سر آیا. بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا. آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا. جیسے ہی زینب کے پاس پہنچی، شہزادی نے سر کو لیا اور ہائے حسین کہا. بس ہائے حسین کہنا تھا. شیرین رک گئی، رک کے کہنے لگی کہ بی بی یہ نام نہ لے کے مت رو، یہ میرے آقا کا نام ہے، یہ نام سے نہیں رونا، کوئی اور نام لو. تو زینب نے کہا کہ علی اکبر کے بابا. پھر شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے. پھر شیرین نے کہا کہ اے عباس کے بھائی. شیرین نے کہا کہ اے بی بی یہ کون حسین ہے، یہ کس کا لال ہے؟ تو اس وقت زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، میں زینب ہوں، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، یہ حسین کا کنبہ ہے. الہی و سیدی پروردگار میرے مظلوم امام کی مظلومیت کا واسطہ، شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے یار، دعا کا وقت ہے. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. بی بی کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے. پروردگار بی بی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار مظلوم امام کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے تو اس کی حفاظت فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اس مجلس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ. جہاں جہاں ہمارے امام کے چاہنے والے ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.
ایک سورہ فاتحہ، اور میں اپنی اینک نہیں لایا، مولانا پڑھا دیں. بسم اللہ. سورہ فاتحہ. مرحومہ راجو و بھائی جمال بھائی، اے مرحومہ حسینہ بن فقیر محمد، مرحوم و حفیظہ بانو بنت راجو بھائی، محمد بھائی ابن ثقلہ بھائی، آئی مرحومہ زینب بنت محمد علی، اے محمد بھائی نور بھائی اور اقبال حسین فقیر محمد کے لیے سال فرما دیں انشاءاللہ. کیپٹن کون ہے؟ یہ کیپٹن تو آم ہے بیٹا، تو آم آئی. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، کاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. زینب یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی. مجمع بے وطن بے امان آ گیا کارواں. میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لیے جیب ہے بابا تیری ادا، نام ہے نب میرا تو نے جو رکھ لیا، دے دیا اپنی زبان. بابا جان میری گاہ مانگتی رہ گئی، بام در سر گئے چیتے جی مر گئی. حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا
हाथ कानों पे है, नील गालों पे है, और निशान जो सकीना के शानों पे है। हर निशान से यही आ रही है सदा, बाबा जान, बाबा जान। चार बंद अच्छो तुम्हारे भी आगड़ 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 या पास या पास या पास या पास is या पास या पास या पास ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। ये है अबू तालिब का घराना, इस पे खुदा का कहाँ से करम है। सारे अरब में सारे अजम में किसको मिला ये चाह हाशम है। इनमें कोई यासीन मुज़म्मिल, इनमें कोई सरदार इरम है। इनमें कोई यासीन और मुजम्मिल, इनमें कोई सरदार इरम है। इसकी अलग ही शान है मौला, जिसको मिला है दर का अलम है। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। कैसा सजा है कैसा हंसी है, करबला में शाह का लश्कर। यूं तो सभी है शेर दिलावर, और मोहम्मद कासिम अकबर। इब्ने मज़ाहिर व बेकल्बी, जान भी हुर भी सारे दिलावर। इब्ने मज़ाहिर व बेकल्बी, जान भी हुर भी सारे दिलावर। अपनी जगह ये सब है बहादुर, फौज में तेरी ऐशे सफदर। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। बादे नमाज़े फजर ज़ियारत तेरे अलम की करता हूँ। शर्फ़े गुलामे कामिल जाए मैं ये वजीफा पढ़ता हूँ। करके ज़ियारत तेरे अलम की फिर मैं घर से चलता हूँ। करके ज़ियारत तेरे अलम की फिर मैं घर से चलता हूँ। साये में 14 मासूमों के शुक्र खुदा में रहता हूँ। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। तेरी शहादत से कुंबे पर कैसी कयामत टूट गई। जिसको कहा करते थे आका, कत्ल हुआ ओ भाई भी। सर से चीनी ज़ैनब की चादर तेरी सकीना कैद हुई। सर से छीनी ज़ैनब के चादर तेरी सकीना कैद हुई। हाय तेरी मजबूरी
माँ ज़हरा ये कहती रही, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवान મોહમ્મદ. આપણે કોલરબેન બિનતે ગુલામ અલી ચેકર, જેનું આવતીકાલે ઓપરેશન છે, તેના માટે આપણે 7 વખત અંબા ઇઝિબના અમલ કરીશું. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાન